اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, اسلام دین رحمت ہے اور اسلام ہی دین امن ہے. اسلام ہی انسانیت کی فلاح اور صلاح کا ضامن ہے. اسی وجہ سے آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور احکامات, جنہیں ہم فنڈامنٹل پرنسپلز آف قرآن اینڈ اسلام کہتے ہیں, بنیادی تعلیمات اور احکامات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کسی طور پر بھی کسی مسلمان کو, اچھا مسلمان تو چھوڑیے, کسی انسان کو, اور انسان کو بھی چھوڑیے, کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے, ذرہ برابر بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. میں ناظرین انتہائی آسان پیرائے میں عرض کروں گا کہ جہاں تک مخلوقات کی بات ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آپ پڑھتے ہیں نا حدیث پاک میں کہ ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے, ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ کے کانوں میں کچھ کہنے لگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے, اور جب اس کے آنر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تو اس کو کھانا کم دیتا ہے اور اس سے بوجھ زیادہ اٹھواتا ہے, کام زیادہ کرواتا ہے, آئندہ ایسا نہ کرنا, تو کام لیتا ہے تو اسے کھانا بھی دیا کر. ناظرین و سامعین, یہ آپ دیکھیں کہ ایک حیوان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ایک گناہگار عورت خواب میں اسے مرنے کے بعد کسی نے دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہی ہے. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں گناہگار تھی, لیکن ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. ناظرین, اس کے برعکس حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک نیکوکار عورت تھی, مرنے کے بعد اسے خواب میں کسی نے عذاب میں مبتلا دیکھا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نیک تھی, میں عبادات کیا کرتی تھی, لیکن ایک بلی میں نے پال رکھی تھی اور میں اسے کھانا وغیرہ کھلانے میں لاپرواہی کیا کرتی تھی, وہ تکلیف میں آ جاتی تھی, اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے عذاب میں مبتلا فرمایا. تو ناظرین, کسی مسلمان, کسی انسان اور کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے کی اسلام میں ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے. تکلیف دینا دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے گھر, اے خانہ کعبہ, تیری بڑی عظمت ہے, تیرا بڑا جلال ہے, تیرا بڑا احترام ہے, لیکن اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا جائے تو فرمایا کہ تیرے ڈھانے سے زیادہ بدتر ہے کہ اس کا دل دکھایا جائے. یہ دل دکھانے کی بات ناظرین جب جائز نہیں ہے تو کسی کو تکلیف پہنچانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس میں انسان بھی شامل ہیں, اس میں حیوان بھی شامل ہے, چرند پرند نباتات, یہ ساری مخلوقات شامل ہیں. ساری مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو اسی وجہ سے ناظرین آپ دیکھیں کہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا,
کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے کسی جان کو، یہاں پر مسلمان نہیں فرمایا، کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اس نے ایک جان کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہاں پر بھی بنی آدم فرمایا، مسلمان نہیں فرمایا۔ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ جب عزت کا تاج پہنایا ہے تو اس کی قدر کرو، اسے کسی طور پر بھی کسی قسم کی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اسلام وہ دین ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں تو یہ ہے کہ مار دیا جائے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں اسلام کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو قتل کیا جائے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اسلام نے یہ جو فرمایا نا، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، یہ حالت جنگ میں ہے۔ کسی وقت یہ تھا کہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب کفار اور مشرکین نے جب زیادہ ظلم و ستم کیے اور اپنے معاہدے توڑے حضور نبی کریم علیہ السلام سے، تو پھر فرمایا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، جب یہ مہینے گزر جائیں نا اور پھر وہ جنگ پر آمادہ ہوں تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب پیچھے نہ ہٹنا، اب انہیں مارنا۔ تو یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور حالت جنگ میں بھی ناظرین وہ خواتین جو سامنے نہیں آ رہی گھروں میں ہیں، وہ بوڑھے، وہ بچے جو گھروں میں ہیں، تو ان کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ آیت نمبر 5 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر یہی مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، جنگ چھوڑ دے، تو فرمایا کہ فَأَجِرْهُ، سے ہاتھ مت لگانا، اسے پناہ دینا۔ اور ناظرین، اس کی سب سے بڑی مثال حضور نبی کریم علیہ السلام میں ہمیں ملتی ہے۔ ان کے دور مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ان کو رکھا بھی، ان کے حقوق کی پاسداری فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے اندھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری فرمایا اور اس سے کہا کہ تو نے جوانی ہمارے درمیان گزاری، محنت کی، اب ہم تیری محنت رائے گاہ جانے نہیں دیں گے، اور اس کے بیت المال سے اس کے وظیفے کا اہتمام کیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام ہے۔ کوئی اور کچھ کرتا ہے ناظرین تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و سکون نصیب فرمائے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 37 ہے، اور یہ لاسٹ پورشن اس کا آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون۔ اسے کافرون پڑھیں گے، وفق کی صورت میں کافرون پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین، یہاں پر آخر میں اب دیکھیں علامت وقفے اندر 37 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 37 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ انا ایک کلمہ، یا دوسرا، ترکت تیسرا، ملت چوتھا، قومن پانچواں، لا چھٹا، یؤمنون ساتواں، بی آٹھواں، اس میں اللہ نواں، پھر اس کے بعد ناظرین واو 10واں، ہم جو ہے وہ 11واں جو ہے، اس کے بعد بی 12واں، الآخرتی 13واں، کافرون 14واں۔ کل یہاں 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ انی ترکت، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھتے ہیں، زیر و تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ترکت ملت قوم لا یؤمنون، قوم میں میم کے نیچے دو زیر کی تنوین سے لا کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ ملت قوم لا یؤمنون، یؤمنون میں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، لا یؤمنون۔ بی اللہ، با کے نیچے زیر
زیر سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف انہی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف با کے نیچے زیر ہے، تو اسم اللہ کی حرف لام کو یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ باللہ وہم بی الآخرتی، ہم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ با کے نیچے زیر سے الآخرتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف انہی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور آخرتی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم کافرون، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا اور کاف علی زبر کا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ کافرون میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ہم کافرون، یہاں وقف کریں گے تو ہم کافرون پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ آیت نمبر 37 ہے، اس کا سیکنڈ پورشن بھی کہلائے گا، لاسٹ پورشن بھی کہلائے گا۔ چلیں جی ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو ذرا دیکھ لیجئے۔ یا پہلا اسم ہے، ملتا دوسرا، قومن تیسرا، اسم اللہ چوتھا، ہم پر نمبر 1 لگائیں گے، اور آخرتی پانچواں، ہم پر نمبر 1 چھٹا، کافرون۔ یہاں پر لکھ لیتے ہیں ناظرین جلدی سے۔ پہلا اسم یا اور ہم، دوسرا اسم ہے ملتا، تیسرا اسم ہے قوم، اور چوتھا اسم اللہ، اور پانچواں الآخرتی، اور چھٹا کافرون۔ چھ اسماء ہو گئے ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں۔ پہلا فعل ہے ترکتو، دوسرا ہے یؤمنون، دو افعال ہیں ترکتو اور یؤمنون۔ ناظرین یہ دو افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف انا، انا پہلا حرف ہے، اور دوسرا حرف لا، تیسرا بی، چوتھا واو، بی گزر چکا ہے، تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 لا، نمبر 3 بی،
نمبر 4 واو، نمبر 5 بلکہ 4 ناظرین یہاں پر حروف ہیں، تو 6 اسما، 2 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین 12 جو ہے وہ کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، ہم۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ملت ناظرین بعض اوقات ملت کے معنی میں ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات دین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر دین کے معنی میں ہے۔ اس کی جمع آتی ہے ملل، ملت ایک ملت، اور ملل بہت سی ملتیں، اور ملت ناظرین ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم ایک ملت ہیں، تو یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اور ناظرین اقوام اس کی جمع ہے۔ قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں۔ قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا، اور ناظرین یہ کسی مخلوق کے لیے، کوئی مخلوق میں عبداللہ یا امت اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی، لیکن کوئی دوسرا اللہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہم اپنے دعاؤں میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ کا ذکر ناظرین گاہے بگاہے ضرور کیا کریں۔ آخرتی یہ فاعلتی کے وزن پر ہے، آخرتن، تو اب یہاں پر ناظرین با حرف جار ہے تو اس کی وجہ سے آخرتی میں تاکیدی چیز زیر ہے، تو آخرتن فاعلتن کے وزن پر ہے، اور ناظرین اس کا معنی ہے آخر میں آنے والی، چونکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، عالم برزخ کے معاملات کے بعد ہے، تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر مراد جو ہے وہ یوم قیامت ہے، یعنی جسے ہم ڈے آف ججمنٹ کہا کرتے ہیں۔ آخرت ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کافرون، کافرون کافر کی جمع ہے، اور کافر کا معنی یہاں پر انکار کرنے والا، کافرون بہت سے انکار کرنے والے۔ عام طور پر ناظرین کفر اور کافر یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ ترکتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نے چھوڑا، میں نے چھوڑ دیا یا میں نے چھوڑا۔ یؤمنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے، اور یہاں پر لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے، نفی کا معنی دے گا، اور اس کا معنی ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ آمن یؤمن ایمان اس کا مصدر ہے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیقی، جملہ اسم پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ لا حرف نفی ہے، اس کا معنی نہیں۔ 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے ناظرین، اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور ہے۔ 12 کلمات میں کل 6 کلمات، نصف کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ملت، نمبر 2 قوم اور اقوام، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 آخرت، نمبر 5 کافرون میں کافر، اور نمبر 6 یؤمنون میں ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون یا زنی، انی، تا زبر تا، را کیف زبر رق، را کیف زبر رق، تا پشتو ترکتو، میم لام زیر مل، لام زبر لا، تا زبر تا، ملت، قاف واو زبر قو، میم لام دو زیر مل، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون وا پیش نو، نون زبر نا، قوم لا یؤمنون، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی باللہ، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، حاضر خی، را زبر را، تا زیر تی، وہم بالآخرتی، ہا میم پیش ہم، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کاف، حاضر فی، را وا پیش رو، نون زبر نا، ہم کافرون، یہاں وقف پڑھیں گے تو ہم کافرون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ترکت ملت قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرة لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ اب ہم ناظرین پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا يؤمنون باللہ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا۔ فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق یا میں ترکتو میں نے چھوڑ دیا ملت دین قوم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے بی ساتھ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، وا اور ہم وہ سب بی ساتھ الآخرتی آخرت ہم وہی کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر ناظرین 35 کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر یوسف کی پاک بازی کی علامات دیکھنے کے باوجود ان کی یہی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو ضرور قید کر لیں۔ ناظرین و سامعین اس میں کچھ باتیں تو ہم نے بیان کی ہیں کہ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کا تہمت سے بری ہونا ظاہر ہو گیا، اور پھر زلیخا برابر یہ عزیز مصر سے کہتی رہی کہ آپ کی میری بدنامی ہو رہی ہے، اور آپ کس طرح بدنامی برداشت کر رہے ہیں کہ جو ہے نا میں نے اسے بہکایا، میں نے ورغلایا۔ تو اب ناظرین عزیز مصر بھی دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بدنامی تو ہو رہی ہے، اور لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو مشورہ یہ دیا جا رہا تھا زلیخا کی طرف سے کہ یوسف کو قید کر لیا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کیسے ظاہر ہوئی؟ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کا بیان ہے، ان کی علامات کا ذکر ہے۔ علامات یہ تھیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا اس عورت سے بھاگنا، اور اس عورت کا یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرنا، اس عورت کے خاندان کے ایک شخص کا اس عورت کو قصوروار قرار دینا، اور یوسف علیہ السلام کی براءت کو بیان کرنا، اس دعوت میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں کا ہاتھ کاٹ دینا، اور یوسف علیہ السلام کی براءت کے لیے سبحان اللہ کہنا، اور ان کی پارسائی کی وجہ سے ان کو فرشتہ قرار دینا۔ یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں ناظرین جو بڑی دلالت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی براءت کو بیان کر رہی ہیں۔ اچھا، اب قید کی مدت کیا تھی؟ قید کر لیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نا کہ باوجود اس کے کہ ان کی پاک بازی ظاہر ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے لیے ان کا یہ ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر لیں۔
حضرت اکرمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 7 سال قید خانے میں رہے۔ جامع البیان میں یہی موجود ہے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے کہ طارق اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہوئے تھے۔ ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ مدت 5 سال تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے کہ یہ مدت 1 سال تھی، اور 7 سال کی روایت بھی ہے۔ حضرت عطا نے کہا کہ یہ قید اس وقت تک کے لیے تھی حتیٰ کہ لوگوں کی زبانیں اس واقعے کے ذکر سے بند ہو جائیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قید کی کوئی مدت معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو غیر محدود مدت کے لیے قید کر لیا گیا تھا، اور ناظرین یہی قول کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ تو 7 سال کی مدت بھی اس کا ذکر کیا گیا، 5 سال کا بھی ذکر کیا گیا، 1 سال کا بھی ذکر کیا گیا، 6 مہینے کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن ناظرین زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کو غیر محدود مدت کے لیے وہ قید کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 36 میں 36 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوسف کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب ناظرین یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں کون تھے؟ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دراز گوشت پر سوار کر کے یعنی گدھے پر سوار کر کے قید خانے میں لے جایا گیا۔ ظاہر ہے کہ گدھا جو تھا وہ اس وقت سواری تھی، اور ایک آدمی ان کے ساتھ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ جو شخص اپنی مالکہ کا کہنا نہ مانے اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے تھے کہ دوزخ کی آگ تارکول کی قمیص پہننے، گرم کھولتے ہوئے پانی کو پینے، اور جو ہے وہ ایک بددماغ کھانے کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے، نہیں اس سے مطلب یہ تھا کہ آخرت کی سزا کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور پھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے تو وہاں کئی لوگ ایسے تھے جو رہائی سے نا امید ہو چکے تھے، ان کی سزائیں بڑی سخت تھی۔ یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ صبر کرو اور بشارت قبول کرو، تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان تو کس قدر نیک باتیں کرتا ہے، آپ کے قرب میں ہم کو برکت ملے گی، آخر آپ ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے پسندیدہ بندے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا یوسف ہوں، یعنی یعقوب کا بیٹا ہوں۔ یعقوب جو بیٹے ہیں اسحاق کے، اسحاق جو بیٹے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام غمزدہ لوگوں کی قید خانے میں ان کو تسلی دیا کرتے، زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتے، ساری رات نماز پڑھتے اور خوف خدا سے اس قدر روتے کہ کوٹری کی چھت، دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ تمام قیدی آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے، آپ سے بڑے مانوس ہو جاتے تھے۔ جب کوئی قیدی قید سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھتا۔ قید خانے کا داروغہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ناظرین اب کیا معاملات ہیں، کیا ہوا، اب انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح بات سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ترکت ملاتا نہیں، ملتا، ملتا ملاتا نہیں، ملتا،
ملت قوم لا یو نہیں یؤمنون یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اچھا جی پڑھیں آپ۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ان میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ باللہ ہے نہیں ہے، باللہ، بالآخرات نہیں، بالآخرتی، را پر زبر ہے اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا، اور تاکہ نیچے زیر ہے اسے معروف طریقے سے تے نہیں تی پڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تانتلے والا سے۔ جی سنائیے۔ اچھا مفتی صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو کمپٹیشن میں تلاوت کرتے ہیں نا، یہ ترتیل کے ساتھ کرتے ہیں یا جس طرح سے یہ وہ مدرسوں میں پہلے پڑھا جاتا تھا سرد کے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ ترتیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بلکہ نہیں، ترتیل نہیں ہوتی یہ، ہاں ترتیل ہی ہوتی ہے یہ، سوری ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیل کا معنی ہوتا ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جس طرح سے انہوں نے پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اچھا اب یہ جو ہے یہ تدویر ہے، یہ ترتیل نہیں ہے، یہ تدویر کہلاتی ہے یہ طریقہ۔ یہ لیکن مقابلے میں ترتیل ہوتی ہے نا؟ مقابلے میں کبھی ترتیل ہوتی ہے، کبھی تدویر ہوتی ہے، یہ تدویر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لہجہ پانی پت کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی تفصیل کا ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی ابریش ہو؟ جی بیٹا اچھا آمنہ بات کر رہی ہے۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ ماشاءاللہ آمنہ بیٹا بہت پیارے انداز سے پڑھا آپ نے، بہت بہت شکریہ ناظرین مستمعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ اس سے مستفیض ہوں، صرف خود نہیں اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔